جل وعلا کی حمد و ثنا اور حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مائدہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ تسلسل سے بیان ہو رہی ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45 تک بیان کیا جا چکا ہے، اور آج کے درس قرآن کا آغاز آیت نمبر 46 سے کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 46 میں ارشاد فرمایا: وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اور ہم نے ان نبیوں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، مصدقا لما بین یدیہ من التورات، جو اس تورات کی تصدیق کرنے والے ہیں جو ان کے سامنے تھی، وآتیناہ الانجیل فیہ ھدی ونور، اور ہم نے ان کو انجیل عطا فرمائی جس میں ہدایت اور نور تھا، ومصدقا لما بین یدیہ من التورات، اور وہ اس تورات کی تصدیق کرنے والی تھی جو ان کے سامنے تھی، وہدی وموعظۃ للمتقین، اور وہ جو انجیل تھی وہ متقین کے لیے ہدایت تھی اور نصیحت تھی۔ اللہ رب العزت نے جو سورہ مائدہ کی گزشتہ آیات بینات جو بیان ہوئی ہیں، ان میں بنی اسرائیل کے حوالے سے یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے بنی اسرائیل یہود کو اللہ نے توریت عطا فرمائی، اور تورات بنی اسرائیل کو اس لیے عطا فرمائی تاکہ یہ آپس میں جو ایک دوسرے کے مسائل ہیں ان کو اس کتاب الہی، کتاب حق تورات کے ذریعے ایک دوسرے کا فیصلہ کرے۔ لیکن بنی اسرائیل نے، اہل یہود نے تورات کے بہت سے احکام کو بدل دیا،
تبدیل کر دیا، تو اللہ تعالی نے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اور اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک عظیم کتاب انجیل عطا فرمائی، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، اور یہ توریت کے ان تمام احکامات کی تصدیق کرنے والی ہے جن احکامات کو بنی اسرائیل نے بدل ڈالا، یعنی کہ بنی اسرائیل نے زنا کی سزا کو تبدیل کر دیا تھا، کہ تورات میں اللہ تعالی نے زنا کی جو سزا ہے اس کو رجم قرار دیا تھا، بنی اسرائیل نے اس رجم والی سزا کو تبدیل کر کے کوڑوں پر تبدیل کر دیا تھا، یعنی چند کوڑے لگا کر اس کو چھوڑ دیا جاتا۔ تورات میں اللہ تعالی نے جو قصاص کا حکم ارشاد فرمایا تھا اس کو بنی اسرائیل نے تبدیل کر دیا، یعنی اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا تو اس میں بنی اسرائیل نے یہ تبدیلی کی تھی کہ اگر کوئی مالدار قبیلہ کسی کمزور غریب قبیلے کے شخص کو قتل کرتا تو وہ اس سے تھوڑی سی دیت دلوا کر اس کو چھوڑ دیتے، اور اگر کوئی کمزور قبیلہ کسی مالدار قبیلے کے شخص کو قتل کر دیتا تو اس سے وہ پوری دیت یا قصاص لیتے، بدلہ لیتے، یعنی جو طاقتور تھا اس کے لیے حکم کچھ اور جو کمزور ہو اس کے لیے حکم کچھ اور اس طرح بہت سی تبدیلیاں بنی اسرائیل نے اپنی من پسند توریت میں کر ڈالی تھی، جن کو اللہ تعالی نے گزشتہ آیات بینات میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ جب یہ اتنی تبدیلیاں بنی اسرائیل نے تورات میں کری تو اللہ تعالی نے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اپنی شریعت کو، اپنے دین کو زندہ کرنے کے لیے، اور انہیں انجیل عطا فرمائی، اور انجیل کے ذریعے ان تمام احکامات کو کہ جنہیں بنی اسرائیل نے تبدیل کر دیا تھا تورات میں، انجیل میں اللہ تعالی نے پھر سے ان احکامات کو دوبارہ سے صحیح انداز سے بیان فرمایا، اور اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی، جس کے بارے میں رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اس میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، اور متقین کے لیے اس میں بہترین نصیحت بھی ہے اور ہدایت کا سامان بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور اہل انجیل اس کے مطابق فیصلہ کرے جو اللہ نے اس پر نازل کیا ہے، یعنی اللہ تعالی نے انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی اور ان کو یہ حکم فرمایا کہ تم آپس کے سارے معاملات جو ہے وہ انجیل کے حکم کے مطابق انجیل کے ذریعے ہی حل کرنا، اور اپنے فیصلے جو ہے وہ اس انجیل کے مطابق کرنا جو اللہ نے اس انجیل میں نازل کیا ہے، اس لیے کہ تورات کو تو بدل کے رکھ دیا، انجیل اللہ نے عطا فرمائی ہے تاکہ اس کے مطابق تم فیصلہ کرو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ،
اور اللہ نے فرمایا اور جو اللہ اور اس کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہی لوگ فاسق ہیں، فسق کرنے والے ہیں۔ کہ رب ذوالجلال حکم فرما رہا ہے کہ میرے نازل کردہ کتاب، میرے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ کرو، اور جو اس کو چھوڑ کر اپنی مرضی، اپنی خواہش اور اپنی چاہت کے مطابق، اپنی سہولت کے مطابق فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو رب ذوالجلال نے ان کو قرآن مجید میں کہیں ظالم کہا، کہیں فاسق کہا، اور کہیں کافروں کا طریقہ بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پہلے اللہ نے تورات کو نازل کیا، توریت والوں نے اس کو بدل دیا، پھر اللہ نے انجیل کو نازل کیا، انجیل والوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اس کو بدل دیا، اس کے احکامات کو تبدیل کر دیا۔ چھوڑا انجیل والوں نے بھی نہیں، انجیل کو بھی تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، رب ذوالجلال نے فرمایا اور اے رسول مکرم، اس کے بعد ہم نے یہ کتاب آپ پر حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید۔ توریت کو بنی اسرائیل نے بدل دیا، اہل یہود نے، انجیل کو نصارہ نے بدل کر رکھ دیا، پھر اللہ تعالی نے نبی کریم علیہ السلام پر کتاب قرآن مجید حق کے ساتھ نازل فرمائی، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے رسول مکرم، یہ کتاب ہم نے آپ پر حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے، جو اس کے سامنے والی کتابیں ہیں یہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی یہ انجیل کی بھی تصدیق کرنے والی ہے، یہ تورات کی بھی تصدیق کرنے والی ہے، یہ زبور کی بھی تصدیق کرنے والی ہے، یہ صحائف آسمانیہ کی بھی تصدیق کرنے والی ہے، اور جو احکام توریت والوں نے تورات میں تبدیل کیے، انجیل والوں نے انجیل میں تبدیل کیے، زبور والوں نے زبور میں تبدیل کیے ہیں، اللہ نے ان تمام احکامات کو ٹھیک ٹھیک انداز میں قرآن مجید میں حق کے ساتھ بیان فرما دیے ہیں۔ یہ کتاب قرآن مجید یہ تمام سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور فرمایا اور اس کی محافظ ہے، یعنی ان تمام کتابوں کی محافظ کتاب یہ قرآن مجید ہے، کہ جو احکام انہوں نے اس میں بدلے تھے قرآن نے اس کو ٹھیک طرح سے بیان فرمایا۔ زنا کی سزا کو یہود نے تبدیل کیا، قرآن نے اس کو واضح طور پر ٹھیک بیان فرمایا۔ یہود نے قتل اور بدلے یعنی دیت اور قصاص کی سزاؤں کو تبدیل کیا، اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ان کو ٹھیک ٹھیک طرح سے بیان فرمایا۔ تو فرمایا کہ یہ کتاب جو ہے یہ آسمانی سابقہ کتابوں کی محافظ بھی ہے، اور فرمایا فاحکم بینہم بما انزل اللہ، فرمایا تو اے محبوب آپ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کریں، یعنی جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، جو آپ کو اللہ نے یہ تعلیمات اور احکام عطا فرمائے ہیں، آپ ان کے مطابق یہ فیصلہ کیجئے گا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، فرمایا کہ آپ کے پاس جو حق آیا ہے اس کو چھوڑ کر آپ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے کوئی فیصلہ مت کیجئے گا، یعنی ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کو جو ہے وہ کسی معاملے میں اپنی خواہشات کا اظہار کرے اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں، ہرگز نہیں، بلکہ اللہ نے آپ کو قرآن عطا فرمایا ہے،
حق عطا فرمایا ہے، اور آپ اسی حق کتاب کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کریں، کہ جس طرح سابقہ آیات بینات میں گزرا تھا نا کہ یہودیوں کے درمیان جب اختلاف ہوا فیصلے پر، تو وہ نبی کریم علیہ والسلام کے پاس تشریف آئے اور ان سے کہا کہ یہ ان کے درمیان فیصلہ کیجئے، کہ وہ یہودیہ مرد اور یہودی عورت جو زنا کر بیٹھے تھے، تو نبی کریم علیہ والسلام نے جب ان کے درمیان فیصلہ کیا تو وہ اس فیصلے سے انکاری ہو گئے، اس لیے کہ وہ پہلے سے یہ بات طے کر کے آئے تھے کہ اگر یہ اس فیصلے کو اگر یہ نافذ کریں گے تو ہم اس کو مانیں گے، اور اگر یہ فیصلہ کریں گے تو ہم اس کو نہیں ماننے والے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب، آپ اسی حق اور انہی احکامات کے مطابق فیصلہ کیجئے گا کہ جو اللہ نے آپ کے پاس اتارا ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ شریعت کو واضح راہ جو ہے وہ واضح طور پر راہ عمل بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے الگ شریعت بنائی تھی، اللہ تعالیٰ نے نصارہ کے لیے الگ شریعت بیان فرمائی تھی، ان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے الگ شریعت بیان فرمائی تھی، اور مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ والسلام کی امت کے لیے اللہ نے شریعت الگ بیان فرمائی ہے۔ شریعت دین ہر زمانے میں ایک ہی رہا ہے، دین کبھی بھی تبدیل نہیں ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہر زمانے میں لازم رہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ نبی کی نبوت اور رسالت پر ایمان رکھنا یہ ہر زمانے میں لازم رہا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد پھر احکامات، سچ بولنا، جھوٹ سے بچنا، زنا سے بچنا، چوری سے بچنا، ڈاکہ راہ زنی سے بچنا، قتل و غارت گری سے بچنا، یہ ہر زمانے میں دین کا حصہ رہے ہیں، یہ احکام کبھی بھی نہیں بدلے۔ یعنی کسی بھی نبی کی دور میں قتل کرنا جو ہے وہ حلال نہیں ہوا، کسی بھی نبی کے دور میں چوری کرنا حلال نہیں ہوا، کسی بھی نبی کے دور میں جھوٹ بولنا یہ جائز نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ دین ہے اور دین کبھی بھی نہیں بدلتا۔ شریعت بدلتی ہے، شریعت کہتے ہیں اس طریقہ کار کو جو احکامات پر عمل کرنے کا ہوتا ہے۔ نماز ہر نبی کی امت پر فرض رہی، یہ دین تھا، لیکن نماز پڑھنی کتنی دفعہ ہے اور کیسے، یہ شریعت تھی۔ روزہ ہر نبی کی امت پر فرض تھا، یہ دین ہے، لیکن روزہ کتنے رکھنے ہیں، کیسے رکھنے ہیں، یہ شریعت ہے۔ زکوٰۃ ہر نبی کی امت پر فرض تھی، لیکن کتنی اور کب دینی ہے، یہ شریعت ہے۔ تو شریعت اس طریقہ کار کو بولتے ہیں کہ جو ان احکامات پر عمل کرنے کا ہے۔ ہمارے لیے نماز کا طریقہ اور وقت الگ ہے، سابقہ امتوں کے لیے الگ تھا۔ ہمارے لیے روزوں کے تعداد اور وقت الگ ہے، سابقہ امتوں کے لیے الگ تھا۔ ہمارے لیے زکوٰۃ کے احکام الگ ہیں، ان کے لیے طریقہ کار اور احکام الگ تھے۔ ہمارے لیے طہارت کے احکام اور مسائل الگ ہیں، سابقہ امتوں کے لیے مسائل الگ تھے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے جو ہے وہ الگ الگ شریعت کو واضح راہ عمل بیان فرمایا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا۔ کیا کرتا؟ ایک امت بنا دیتا۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ،
لیکن اللہ نے یہ تمہارے لیے آزمائش رکھی ہے، اللہ نے یہ تمہارے لیے آزمائش رکھی ہے کہ تمہیں اللہ نے الگ الگ احکام عطا فرمائے، الگ الگ حکم دیے ہیں، سو تم ایک دوسرے سے بڑھ کر نیکیاں کرو، ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ، ایک دوسرے سے بڑھ کر اللہ تعالی کی فرما برداری اور اطاعت گزاری کرو۔ یہ رب ذوالجلال نے تمہارے لیے آزمائش رکھی ہے، ورنہ اللہ تعالی اگر چاہتا تو جو دین اور جو احکام، جو شریعت اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیے تھے وہی آخری زمانے تک قائم رکھتا، وہی قائم رکھتا۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی مجبور نہیں کر سکتا کہ بھئی فلاں حکم بدل لو یا فلاں حکم بدلو یا فلاں حکم بدلو، تو رب ذوالجلال کی مرضی اور منشا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ چاہتا تو ایک ہی تمہیں امت بناتا اور ایک ہی طرح کے احکام عطا فرماتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں امتوں کو بھی بدلتا رہا اور ان امتوں کے احکامات کو بھی اللہ تعالیٰ بدلتا رہا، اور یہ تمہارے لیے اس لیے کیا کہ تمہارے لیے آزمائش ہو، امتحان ہو، کہ سابقہ امتوں نے اتنے اعمال کیے تھے تو اب تمہیں چاہیے کہ ان سے بڑھ کر اعمال کرو، سابقہ امتوں میں اتنے نیکیاں لوگوں نے کی تھی تو تم میں چاہیے کہ ان سے بڑھ کر نیکیوں میں سبقت لے جاؤ۔ یہ تمہارے لیے امتحان ہے، آزمائش ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم سب نے اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے، تم سب نے اللہ کی طرف ہی جانا ہے، پہلے والے جس طرح چلے گئے ہم نے بھی جانا ہے، ہمارے بعد جو آئیں گے انہوں نے بھی جانا ہے، دنیا میں کسی نے بھی نہیں رہنا۔ فرمایا کہ اللہ نے کہ تم سب نے اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے، اور پھر وہ تمہیں جمع فرمائے گا اور پھر تمہیں ان چیزوں کی خبر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بتائے گا کہ کون سچا تھا یا کون جھوٹا، حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ یہ رب ذوالجلال قرآن مجید فرقان حمید میں بڑے واضح طور پر یہ بیان فرما رہا ہے۔ یہود و نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت کھول کر وضاحت کے ساتھ سب کچھ بیان کیا ہے کہ کیا حق ہے اور کیا ناحق، لیکن جو نہ مانے تو پھر رب ذوالجلال نے کہا کہ آنا تو میرے پاس ہی ہے، آؤ گے تو میرے پاس ہی، اور کہیں نہیں جا سکتے، اور کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے، اور جب آؤ گے تو پھر اس دن میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم جس چیز پر جھگڑتے تھے، جس چیز پر ڈٹے ہوئے تھے، جس چیز پر تم نے ہٹ دھرمی دکھائی تھی، تم کتنے بڑے نقصان میں تھے۔ آگے رب ذوالجلال نے فرمایا وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور فرمایا کہ اور یہ کہ آپ اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے موافق ان کے درمیان فیصلہ کریں، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، فرمایا کہ اور ان سے ہوشیار رہیں کہیں یہ آپ کو ان بعض احکام سے ہٹا نہ دیں جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیے ہیں۔ یعنی یہ یہود و نصارہ جو ہیں، آپ جب یہ آپ کے پاس آئیں فیصلہ کرانے کے لیے تو فیصلہ آپ ان کے درمیان اسی سے کریں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، یعنی قرآن مجید، قرآن کے مطابق فیصلہ کریں۔ اب یہ سورہ مائدہ کے پیچھے کا تقریباً 3 رکوع ایسے چل رہے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر دوسری تیسری آیت مبارکہ کے بعد اللہ نے حضور کو یہ فرمایا کہ آپ اسی کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ ایسا ہے یہ نہیں، پچھلے تقریباً 2-3 رکوع ایسے گزرے ہیں جس میں بار بار اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا
کہ فیصلہ کس کے مطابق کرنا ہے؟ قرآن کے مطابق۔ فیصلہ کس کے مطابق کرنا ہے؟ قرآن کے مطابق۔ جو بھی فیصلہ ہو، یہ نہیں کہ صرف جو ہے وہ قتل کا فیصلہ ہی قرآن کے مطابق کرنا ہے، یہ زنا کا فیصلہ ہی قرآن کے مطابق کرنا ہے، یہ چوری کا فیصلہ ہی قرآن کے مطابق۔ نہ، زندگی کے صبح سے لے کر رات سونے تک جتنے کام تم نے کرنے ہیں، جتنے اعمال و افعال کرنے ہیں، ان سب کا فیصلہ کس کے مطابق کرنا ہے؟ قرآن کے مطابق۔ قرآن کی، یہ انسان پر بحیثیت مسلمان یہ لازم ہے، قرآن سے انسان ہٹ نہیں سکتا، اور اگر ہٹے گا تو پھر حشر یہود و نصارہ والا ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے یہ قرآن، جس طرح اللہ نے یہ پچھلی 2 آیتوں پہلے یہ بیان فرمایا ہے کہ انجیل ہم نے ان کو عطا فرمائی تھی، کیوں عطا فرمائی تھی؟ تاکہ وہ باہم ایک دوسرے کا فیصلہ اس کے مطابق کرے۔ تو قرآن بھی ہمیں اللہ نے اسی لیے عطا فرمایا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ہر فیصلہ قرآن کے مطابق کریں، کہ ہم نے اگر تجارت کرنی ہے تو قرآن کے احکامات کے مطابق کرنی ہے، ہم نے اگر کسی سے رشتہ داری کرنی ہے تو قرآن کے حکم کے مطابق کرنی ہے، کسی سے دوستی کرنی ہے تو وہ قرآن کے حکم کے مطابق کرنی ہے، کسی سے کوئی تعلق داری قائم کرنی ہے تو وہ قرآن کے حکم کے مطابق کرنی ہے، ہم نے اگر اپنی عبادات کرنی ہے تو وہ قرآن کے حکم کے مطابق کرنی ہے، ہم نے اپنا شب و روز گزارنا ہے تو وہ قرآن کے حکم کے مطابق گزارنا ہے، ہم نے اپنی خوشی اگر گزارنی ہے تو وہ بھی قرآن کے مطابق، غمی گزارنی ہے تو وہ بھی قرآن کے مطابق۔ انسان مسلمان ہونے کی حیثیت سے قرآن کی تعلیمات سے باہر نہیں ہو سکتا، باہر نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے محبوب، آپ اسی کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے، اور آپ اس سے جو ہے وہ اعراض مت کیجئے گا۔ آگے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ۔ فرمایا پھر اس کے بعد بھی آپ ان کے درمیان کتاب حق، کتاب مبین کے مطابق فیصلہ کر لیں، اور یہ فیصلہ سننے کے بعد پھر اگر یہ روگردانی کرتے ہیں، اس فیصلے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو آپ جان لیں کہ اللہ ان کو ان کے بعض گناہوں کی سزا دے رہا ہے۔ یہ جو یہ حق کو تسلیم نہیں کر رہے، یہ جو حق کو نہیں مان رہے، یہ جو حق کو سن کر، حق کو جان کر پھر بھی اس پر عمل نہیں کر رہے، اس کے خلاف جا رہے ہیں، تو اے محبوب آپ جان لیجئے کہ ان کے جو ایسے گناہ ہیں کہ جو قابل معافی نہیں ہے۔ بعض ان کے ایسے گناہ ہیں جو قابل معافی نہیں ہے، اور اسی کی وجہ سے اللہ تعالی جو ہے وہ ان کو کیا کر رہا ہے؟ سزا دے رہا ہے۔ یہ جو حق کو قبول نہیں کر رہے، تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر اللہ نے پردے ڈال دیے ہیں۔ اور کیوں ڈالے؟ ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے، ان کی اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اور وہ نافرمانیاں کیا کہ جس کو اللہ نے پیچھے بیان فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جو ہے وہ واضح جھٹلاتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ انبیاء کو قتل کرنے والے ہیں، یہ انبیاء کو اذیتیں پہنچانے والے ہیں، یہ انبیاء کی توہین کرنے والے ہیں، اور یہی ان کا جرم ہے کہ بار بار ان کو حق اور ہدایت کی طرف بلانے کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور انبیاء کو تکلیفیں پہنچانے والے ہیں، جس کے جرم میں، جس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے ان کے آنکھوں پر، ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی ہے۔ اب یہ حق کو نہیں سنتے، حق کو نہیں دیکھتے، یہ ان کی سزا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اگر اس سے روگردانی کریں، فیصلہ نہ مانیں، تو اے محبوب آپ سمجھ جائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا میں ہیں۔ فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک بہت سے لوگ ضرور فاسق ہیں، فسق کرنے والے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں، اور ایسے گناہوں میں مبتلا ہیں
کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت سے دور کر دیا ہے، ہدایت کو ان سے دور کر دیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ تو حال اللہ نے بنی اسرائیل کا بیان کیا نا، یہود کا بیان کیا۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں، کیا ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ نہیں پائے جاتے؟ کلمہ گو مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، مسلمان بھی کہلاتے ہیں، مسلمانوں کی اولادیں بھی ہیں، لیکن جب ان کو دین کے احکام بیان کیے جائیں، جب ان کو قرآن کی تعلیمات بیان کی جائے تو وہ ٹکا سا کہہ دیتے ہیں یہ مولویوں کی باتیں ہیں، مولوی جانے۔ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ بولو نا یار، کہتے ہیں یہ مولویوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو قرآن کا فیصلہ سن کر بھی اس سے روگردانی کرے تو جان لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا یافتہ ہے، سزا میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ آگے رب ذوالجلال نے فرمایا افحکم الجاہلیت یبغون، فرمایا کیا یہ وہ جاہلیت والے احکام چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا، منافقین کے بارے میں فرمایا کیا یہ وہ چاہتے ہیں کہ جو جاہلیت کے زمانے میں یہ لوگ فیصلے کرتے تھے وہی فیصلے قرآن بھی کرے ان کے لیے؟ تو فرمایا ہرگز نہیں۔ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، فرمایا اور یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے؟ جن کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، اللہ کی ذات پہ یقین ہے، جو مومن ہے، مسلمان ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور اللہ کے حکم کے علاوہ کس کا فیصلہ بہتر ہو سکتا ہے؟ کہاں جاؤ گے؟ کس سے فیصلہ کرواؤ گے؟ کون ہے جو انصاف کرنے والا ہے؟ جب رب نے کسی بارے میں فیصلہ سنا دیا، اللہ رب العزت نے کسی چیز کا حکم بیان کر دیا، تو پھر اللہ سے بہتر کون ہے جو اس کے بارے میں انصاف کرے گا؟ اللہ تعالیٰ سے بہتر کون ہے جو اس کے بارے میں اس سے بہتر حکم بیان فرمائے گا؟ فرمایا اللہ کا فیصلہ سب سے بہتر فیصلہ ہے، سب سے بہتر۔ آگے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، فرمایا کہ یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ کس سے فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کس کو دوست نہ بناؤ؟ یہود کو اور نصارہ کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ فرمایا بعضهم اولیاء بعض، فرمایا یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، فرمایا تم میں سے جو ان کو دوست بنائے گا، فرمایا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا۔ جو یہود و نصارہ کو دوست بنائے گا، رب نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، پس وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا۔ اب یہ تو کسی مولوی نے نہیں کہا، یہ تو کسی مفتی نے نہیں کہا، یہ تو کسی پیر فقیر کی بات نہیں ہے، یہ کس کا حکم ہے؟ جس نے مسلمانوں کو بھی پیدا کیا ہے اور یہود و نصارہ کو بھی پیدا کیا ہے۔ ابھی وہ ایک بہت زیادہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ میرا مذہب انسانیت، میرا مذہب انسانیت۔
یعنی گویا وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ نہ ہم اسلام کو مانتے ہیں، نہ یہودیت کو مانتے ہیں، نہ عیسائیت کو مانتے ہیں، نہ ہم مجوسیت کو مانتے ہیں، نہ ہم یعنی ہم کسی دین کو نہیں مانتے، صرف انسان کو مانتے ہیں۔ انسان کو کس نے پیدا کیا؟ انسان کو کس نے پیدا کیا؟ ہاں، ڈونلڈ ٹرمپ نے تو پیدا نہیں کیا نا، جو بائیڈن نے پیدا تو نہیں کیا نا، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جس نے پیدا کیا ہے وہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہی بتا رہا ہے۔ جس نے پیدا کیا ہے وہ کس سے دوستی لگانی ہے، کس سے نہیں لگانی، اس کا طریقہ ہی بتا رہا ہے۔ جس نے پیدا کیا ہے وہ کس سے تعلق قائم کرنا ہے، کس سے نہیں کرنا ہے، اس کا طریقہ ہی بتا رہا ہے۔ اور ہم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں۔ اس لیے اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کو اسلام کے دروازے کے باہر رکھنا پڑے گا۔ ذاتی پسند اور ناپسند کو اسلام کے دروازے کے، جب اسلام میں داخل ہو گئے تو پھر ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ نے فرمایا پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، آدھے تیتر آدھے بٹیر بننے کی ضرورت نہیں ہے، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پھر اسلام میں جب داخل ہو جاؤ گے تو پھر اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنی من پسند چیز نہیں، پھر اسلام کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اسلام کی پسند کی چیز اور اسلام کا پسند کا عمل تمہیں کرنا پڑے گا۔ اگر اخروی نعمت چاہتے ہو، اگر جنت کا حصول ہے، اگر جنت کی خواہش ہے، اگر قبر کا سکون چاہتے ہو، تو پھر اسلام کے جب دامن میں آئے ہو تو پھر اسلام کے مطابق زندگی بھی گزارنی پڑے گی۔ پھر اس میں یہ نہیں کہ جناب کس چیز میں زیادہ فائدہ ہے اور کس چیز میں زیادہ فائدہ نہیں ہے، یہ نہیں سوچنا پڑے گا، یہ نہیں۔ سورہ بقرہ میں ہے نا، اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو بے وقوف لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سود بھی نفع ہے اور تجارت بھی نفع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو بے وقوف لوگ ہوتے ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ سود کیا ہے، وہ بھی نفع ہے، اور تجارت کیا ہے، وہ بھی نفع ہے۔ تو پھر سود حرام کیوں ہے اور تجارت حلال کیوں ہے تو دونوں نفع۔ اس میں بھی، سود میں بھی انسان پیسہ دے کر اس پر نفع لیتا ہے، ایسا ہی ہے، اور تجارت میں بھی اپنا پیسہ لگا کر پھر اس سے نفع کماتا ہے، تو دونوں ہی نفع۔ تو پھر سود حرام کیوں اور تجارت حلال کیوں؟ تو رب ذوالجلال نے 2 لفظوں میں بیان فرما دیا، سود اس لیے حرام ہے کہ رب کا حکم ہے، اور تجارت اس لیے حلال ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ اب یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہارے لیے کیا ہے؟ آزمائش ہے کہ رب کا حکم ماننا ہے یا دل کی خواہش اور دل کا عقل کا جو ہے وہ عمل دخل قبول کرنا ہے۔ اللہ نے کہہ دیا سود کو نہیں لینا ہے، تجارت کو لینا ہے۔ اب سود میں بھلے کروڑوں کا نفع کیوں نہ ہو، اس کو چھوڑ دینے کا حکم ہے۔ تجارت میں اللہ نے نفع رکھا ہے تو اس کو لینے کا حکم ہے۔ تو یہ رب کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ جس چیز کے بارے میں فیصلہ فرما دے تو اس پر اعتراض نہیں ہوتا، بنتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ومن یتولہم منکم فانہ منہم، اور تم میں سے جو ان کو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، ظالم لوگوں کے لیے ہدایت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ آگے فرمایا فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، فرمایا سو آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے نا، نفاق ہے، یُسَارِعُونَ فِيهِم، وہ دوڑیں گے ان کی طرف، یقولون، یہ کہتے ہوئے، نخشا ان تصیبنا دائرہ، کہ ہم پر کوئی گردش نہ آ جائے، کوئی پریشانی نہ آ جائے، کوئی مصیبت ہم پر نہ آ جائے۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے نا، نفاق ہے، اگرچہ وہ زبان سے کلمہ پڑھتے ہو، لیکن وہ کس کی طرف دوڑیں گے؟ یہود و نصارہ کی طرف. وہ یہود و نصارہ کی طرف دوڑیں گے اور یہ سوچیں گے کہ ہم ان کے ساتھ جا کر مل لیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر کوئی مصیبت آ جائے، ہم پر کوئی پریشانی نہ آ جائے، ہم پر کوئی قحط نہ پڑ جائے، ہم پر کوئی مصیبت نازل نہ ہو جائے. فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ، فرمایا پس قریب ہے کہ اللہ فتح لے آئے یا اپنی طرف سے فتح کی کوئی علامت، یعنی اللہ تعالیٰ ان قریب مسلمانوں کو جب فتح عطا فرما دے گا تو فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو انہوں نے کہا جو کچھ اپنے دلوں میں چھپایا ہے وہ ان پر پچھتانے والے ہو جائیں گے. یعنی یہ جو منافقین ہیں بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں، بظاہر مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن جب کوئی جنگ کا اعلان ہو جاتا، جب کوئی لشکر مجاہدین کا تیار کیا جاتا تو یہ کس طرف دوڑتے؟ یہود و نصارہ کی طرف، کفار کی طرف دوڑتے، اور یہ سوچتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم بھی مارے جائیں، ان مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی مال جو ہے وہ ضائع ہو جائے. تو ہم کیوں نہ ہم پہلے سے ہی یہودیوں، عیسائیوں اور کفار کے ساتھ جو ہے وہ اپنے مراسم بڑھائیں اور ان سے کہیں کہ بھئی ہم تمہارے ساتھ ہیں، تاکہ کل کو جب یہ یہود و نصارہ کو جو ہے وہ فتح ہوگی تو ہم پر کوئی پریشانی نہیں آئے گی. لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ بس جب اللہ تعالی مسلمانوں کو فتح عطا فرما دے گا تو پھر یہی لوگ رسوا ہو جائیں گے، یہی لوگ رسوا ہوں گے. جو یہود و نصارہ کے پاس گئے تھے اپنا بچاؤ کرانے کے لیے، یہ انشاءاللہ یہ رسوا ہوں گے، اور وہ ہوئے، وہ رسوا ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کا پھر پردہ چاک کیا. تو پھر ان یہود کو جو مدینہ منورہ سے بے دخل کرنے کا حکم آیا تو پھر ان منافقوں کو بھی ان کے ساتھ روانہ کر دیا گیا، چلو اب جاؤ. تو اس لیے اگر کوئی پریشانی آئے بھی تو رب سے رجوع کرنی چاہیے، یہود و نصارہ سے نہیں، ورنہ ذلت مقدر یقینی طور پر ہے. آج ہماری حکومت ذلیل ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ ہر آنے والی حکومت جو ہے وہ ذلت کی پستیوں تک جا رہی ہے. صرف کیونکہ ان کی جو ہے وہ ساری کی ساری عقیدتوں، محبتوں اور وابستگیوں کا قبلہ اور محور کیا ہے؟ امریکہ صاحب بہادر، یہودیوں سے دوستی لگائی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری معیشت کو بہتر کریں گے، خاک بھی بہتر نہیں کر سکتے، کبھی نہیں کر سکتے، قیامت کی صبح تک نہیں کر سکتے، کبھی نہیں کریں گے. یہ ان کا لاکھوں کروڑوں دیا ہوا ڈالر بھی جو ہے وہ اس پاکستانی حکومت کے لیے آگ کے انگارے سے کم نہیں ہے، نہیں ہے. نہیں تو پچھلی کئی سالوں کی، کئی دہائیوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، پاکستان ترقی کی طرف گیا ہے یا تنزل کی طرف گیا ہے؟ اللہ تعالی سے جنگ کر کے کوئی فتح نصیب ہو سکتی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر کے کوئی ترقی مل سکتی ہے؟ قطعاً نہیں مل سکتی، قطعاً نہیں مل سکتی. لہذا خزانے بھرنے سے ترقی نہیں ملنی ہے، انسان کو اللہ پر یقین جو ہے وہ ترقی کی طرف دوڑاتا ہے. ترقی تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے، مدینہ منورہ میں قحط پڑا ہوا تھا، اناج نہیں مل رہا تھا لوگوں کو. حضور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے جمعے کا، مسلمان بیٹھے تھے. اتنے میں مدینہ منورہ میں تجارتی قافلہ باہر سے آیا، ان کے پاس اناج تھا، غلہ تھا، کھانے پینے کی چیزیں تھی. جو باہر لوگ تھے وہ دوڑے اس قافلے کی طرف کہ جلد از جلد کچھ نہ کچھ اپنے لیے اناج خرید سکیں، کچھ لے سکیں. اب جو مسلمان بیٹھے تھے مسجد نبوی شریف میں حضور کے خطبہ ارشاد پر ہو رہا تھا،
مسلمانوں میں سے بھی جو ہے وہ کچھ لوگ اٹھ کر چل دیے کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ جمعے کی نماز ختم ہوتے ہوتے جو ہے وہ یہ قافلہ بھی ختم ہو جائے اور ہمیں نماز کے بعد کچھ بھی نہ ملے، ہمیں نماز کے بعد کچھ بھی نصیب نہ ہو۔ تو وہ اٹھ کر جانے لگے مسجد سے۔ جب لوگ چلے گئے تو پھر یہ آیت مبارکہ اللہ رب العزت نازل فرمائی، وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، کہ جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے ندا دی جائے تو پھر کیا کرو؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، چھوڑ دو تجارت کو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو، اور پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر خرید و فروخت کرو جا کے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ اس خرید و فروخت میں تمہارے لیے نفع ہے؟ اس خرید و فروخت میں تمہارے لیے منافع ہے؟ فرمایا نہ، منافع تو اللہ کی رضا میں ہے۔ منافع کس میں ہے؟ اللہ کی رضا۔ منافع کس نے دینا ہے؟ منافع کس نے؟ انسان لاکھ کوشش کرتا ہے لیکن جب رب کی طرف سے نہیں ہوتا تو پھر ہاتھ دھرے بیٹھا رہتا ہے کہ کاروبار نہیں چل رہا، بھلے 24 گھنٹے دکان کھول کے کیوں نہ بیٹھا رہے، گاہک نہیں آتا۔ لیکن جب رب کی رضا انسان کو حاصل ہو جائے تو پھر ایسا بھی ہے کہ انسان اپنا وقت مقرر کرتا ہے کہ بھائی اتنے سے اتنے بجے تک دکان کھولوں گا، گاہک پہلے سے کھڑا ہوتا ہے کہ بھائی چیز لینی ہے تو اس سے لینی ہے۔ تو نفع کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہیں نفع اس میں نہیں ہے کہ تم نماز چھوڑ کر جاؤ تو وہ وہاں سے فٹافٹ تمہیں غلہ مل جائے گا۔ فرمایا کہ اگر تم نماز پڑھتے، نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہو کے پھر جاتے تو جو رب نے تمہارے نصیب میں لکھا ہے وہ تمہارا انتظار کر رہا ہوتا۔ تو جو اللہ تعالی جس چیز کو بیان فرما رہا ہے یہ انسان کے لیے اس سے بہتر اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی جب مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے گا تو یہ رسوا ہو جائیں گے، یہ رسوا ہوں گے۔ تو آگے رب ذوالجلال نے فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والے یہ کہیں گے أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کیا یہ وہی ہے کہ جنہوں نے پکی پکی قسمیں کھائی تھی کہ بے شک ہم ضرور تمہارے ساتھ ہیں؟ یعنی جب یہود و نصارہ کو شکست ہوئی اور مسلمان فتح، اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی تو یہ منافق ذلیل ہو گئے۔ جو پہلے یہود و نصارہ کو جو ہے وہ اپنا خیر خواہ بنا کر بیٹھے تھے وہ ذلیل و رسوا ہوئے۔ تو اب مسلمانوں نے کہا کیا یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہم سے وعدے کیے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب جنگ ہوئی، جب قتال کا وقت آیا، جہاد کا وقت آیا تو یہ جا کر یہود و نصارہ کی گود میں بیٹھ گئے، یہود و نصارہ کی گود میں بیٹھ گئے۔ تو فرمایا انہم لمعکم، یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے کہا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ کرے کہ فلسطین کو اللہ فتح نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ بیت المقدس فلسطین کے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ یہی فلسطین کے مسلمان پوری دنیا کے مسلم امہ کو کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں۔ کیا کہیں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جو قسمیں کھاتے تھے کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، ہم غزہ کے ساتھ ہیں، ہم مجاہدین کے ساتھ ہیں، خاک تم ان کے ساتھ ہو۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا، یہ فلسطین کے مسلمان کہیں گے پوری دنیا کے اس نام نہاد مسلم امہ کو کہ تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ فرمایا حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین، فرمایا ان سب کے اعمال ضائع ہو گئے اور یہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ یعنی یہ جو منافقین گئے تھے یہود و نصارہ کے پاس ان سے حمایتیں بٹورنے کے لیے، یہ اپنے سارے اعمال ضائع کر بیٹھے ہیں اور یہ کبھی بھی جو ہے وہ نفع اٹھانے والوں میں سے نہیں ہے۔ قیامت کے دن ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ فرمایا قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، سب سے نچلے درجے میں، اس لیے کہ انہوں نے مسلمانوں کو بھی دھوکہ دیا، انہوں نے اللہ کو بھی دھوکہ دیا، اللہ کے رسول کو بھی دھوکہ دیا،
اور یہ مسلمان بن کر اور پھر یہود و نصارہ کی جو ہے وہ حمایتیں سمیٹتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا ہے۔ لہذا آج مسلم امہ کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ کامیابی یہود و نصارہ کے پاس نہیں، کامیابی اسلام کے دامن میں ہے۔ کس کے دامن میں ہے؟ اسلام کے دامن میں۔ قرآن کو چھوڑ دیا، قرآنی تعلیمات کو چھوڑ دیا، قرآن کے احکامات کو چھوڑ دیا، ذلت مسلم امہ کا مقدر ہو جائے گی، یہ یاد رکھو، ذلت اور رسوائی میں پڑ جائے گی یہ امت اگر قرآن کا دامن نہ تھاما تو۔ اس لیے یہ مت سوچیں کہ جناب پوری دنیا کوئی کام کرے گی تو ہم وہ کام کریں گے، نہ، دنیا آپ سے ہے، معاشرہ آپ سے ہے، زمانہ آپ سے ہے۔ انسان خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے، معاشرہ بدلتا ہے، معاشرہ بدلتا ہے تو زمانہ بدلتا ہے، زمانہ بدلتا ہے تو دنیا بدلتی ہے۔ لیکن انسان خود ہی کوشش نہ کرے اور پھر کہے کہ زمانے میں ایسا چل رہا ہے تو پھر یہ کبھی بھی نہیں بدلنے والا، کبھی بھی نہیں بدلنے والا۔ اس لیے آج کیا تاریخ ہے؟ 29، پھر اس کے بعد 30 اور پھر اس کے بعد 31 تاریخ یہود و نصارہ کا قائم کردہ ایک یہ ایونٹ ہے۔ کیا ہے؟ ہیپی نیو ایئر۔ کیا ہے؟ ہیپی نیو ایئر۔ ہیپی نیو ایئر کیا چیز ہے؟ یہ کیا مطلب ہے ہیپی نیو ایئر کا؟ ہے نیا سال ہے۔ بھائی تم نے پچھلے سال میں کون سے جو ہے وہ تیر مارے ہیں جو اگلے سال تم تیر مارو گے؟ ہاں، ابھی آپ کو پتا ہے کہ پوری عالم کفر نے جب کرسمس منائی ہے تو فلسطین سے کیا پیغام آیا ہے؟ کس نے سنا ہے؟ کس نے سنا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ کسی نے بھی نہیں سنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا یہ جو شیطان کا چرخہ ہمارے گھروں میں چلتا ہے نا، یہ ہے ہی یہود و نصارہ کا ٹاؤٹ۔ جب اب دیکھو بات سے بات چلتی ہے، جڑا والا کا واقعہ ہوا ہے، اس میں چرچ کو جلایا گیا، گھروں کو جلایا گیا، اگرچہ غلط ہوا، ہم اس چیز کی حمایت نہیں کرتے، لیکن اس کے بعد 1-1.5 مہینے تک ہمارا میڈیا جو ہے وہ اتنے موٹے موٹے آنسو روتا رہا، اور پھر باقاعدہ ڈھونڈ کر تاریخ کی کتابوں میں سے نبی کریم علیہ السلام پہ خط بھی نکال کر لائے، اور اس خط کو ہر 10-15 منٹ کے بعد جو ہے وہ ٹی وی چینل کے اوپر چلایا جاتا کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ عیسائیوں کو خط لکھا کہ تمہارا مال محفوظ ہوگا، تمہارے بچے محفوظ ہوں گے، تمہاری عورتیں محفوظ ہوں گی، تمہارے درخت نہیں کاٹے جائیں گے، تمہاری فصلوں کو تباہ نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کیا کریں؟ اقلیتوں کا تحفظ کریں۔ ہم اس سے انکاری نہیں، ہم ان سے انکاری نہیں ہے، لیکن پھر اپنے مسلمانوں کی بھی تو بات کرو نا یار۔ فلسطین کے مسلمانوں کا پیغام ابھی جو آیا ہے 25 دسمبر کو، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ یہ پوری دنیا کرسمس، ہیپی کرسمس منا رہی ہے، کیا ان کو غزہ کے اندر مرتے بچے نظر نہیں آ رہے؟ کیا غزہ کے اندر نومولود بچوں کے چیتڑے اڑتے نظر نہیں آ رہے؟ وہ اپنی خوشی منا رہے ہیں لیکن ان کو فلسطین میں گرتا ہوا خون نظر نہیں آ رہا۔ وہ تو چلو یہودی ہے، وہ تو عیسائی ہیں، وہ غیر مسلم ہے، ہم کیا ہے؟ ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ اور مسلمان کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جسم واحد، مسلمان ایک جسم ہے۔ مسلمان کیا ہے؟ ایک جسم ہے، اور جسم کے کسی ایک حصے پر جب تکلیف ہوتی ہے تو پھر سارا جسم کیا ہوتا ہے؟ تکلیف میں ہوتا ہے، مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، اذیت میں ہوتا ہے۔ کل میں نے دیکھا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے یہ اعلان کیا کہ پاکستان کے اندر تمام نیو ایئر کی جو جتنی تقریبات ہیں ان کو پر پابندی لگا دی گئی ہے، غزہ سے یکجہتی کرتے ہوئے ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ جو اچھی بات ہے وہ بالکل اچھی بات ہے، یہ ہونا چاہیے، لیکن
میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ ہاں، حکومت نے تو پابندی لگا دی، لیکن ہم ان گلی محلوں میں کون پابندی لگائے گا؟ اب حکومت ہر گلی کے کونے پر تو پولیس والے نہیں بٹھا سکتی، اتنے کروڑوں پولیس والے کہاں سے لے کے آئے گی؟ ہاں، اب یہ جو گلی محلوں میں جو ناک میں دم کرتے ہیں، یہ کیا اسرائیل سے آتے ہیں؟ کہاں سے آتے ہیں یہ نوجوان، یہ بچے، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ امریکہ سے آتے ہیں کیا؟ کوئی خاص فورسز اتارتے ہیں اسرائیل والے پاکستان میں؟ یہ ہمارے بچے ہوتے ہیں جن کو ہم اپنی جیب سے پیسے دے کر وہ بم اور پٹاخے دلاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں یار بچے ہی تو ہیں، انٹرٹینمنٹ ہے۔ یہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، یہ اپنی نسلوں کو تباہ تم خود اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہو۔ اور پھر میں یہ اب مائک کی آواز جا رہی ہے، گھروں میں جو مائیں بہنیں بیٹھی ہیں ہماری، میں ان سے مخاطب ہوں، آپ سے نہیں، اس لیے کہ آپ لوگوں کے گھروں میں چلتی نہیں ہے۔ کس کسی گھر میں چلتی ہے؟ بتاؤ، ایک نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ یہ حال ہے۔ تو یہ جو مائیں بہنیں سن رہی ہیں، اللہ کا واسطہ اپنے بچوں کو سنبھالیں۔ آپ نہ لے کے دیں تو وہ کہاں سے لائیں گے؟ دکانوں سے فری میں تو نہیں ملتے، کوئی ہے دکان جہاں سے فری میں ملتی ہے کوئی چیز؟ تو فری میں کہیں بھی کوئی نہیں ملتی۔ آپ اگر کسی بچے کو نہ لے کے دیں تو کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ ہمارے ہی بچے ہیں، ہم نے تو آج تک اپنے بچوں کو یہ چیز لے کے نہیں دی۔ آپ لوگ کس نہج پہ پروان چڑھا رہے ہو بچوں کو؟ آپ کیوں آنکھ سے کھلواڑ کر رہے ہو؟ تو بھائی یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ مجھے ایک صاحب نے کہا کہ آپ مسجد میں پروگرام رکھ لیں، مسجد میں پروگرام رکھ لے کہ 31 تاریخ کو رات 12 بجے یہاں محفل۔ میں نے کہا مجھے یقین ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم یہاں محفل کر رہے ہوں گے، باہر پٹاخے پھوڑ رہے ہوں گے لوگ، فائدہ کیا ہوگا؟ ہم نے مقابلہ تو نہیں کرنا، ہم نے مقابلہ نہیں کرنا ہے۔ مقابلہ تو کرتے تو ہم کسی یہود و نصارہ سے کرتے، یہ سارا مسلمانوں کا محلہ ہے۔ مسلمان مسلمانوں سے مقابلہ نہیں کرتے میرے بھائی، مسلمان مسلمانوں کو سمجھاتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، اور ہمارا کام ہے سمجھانا، کسی کو زبردستی ہاتھ سے پکڑ کے کھینچنا نہیں ہے کہ ہم زبردستی جو ہے وہ کہیں کہ نہیں تم لوگ جو ہے وہ یہاں آ جاؤ۔ کیوں بھائی؟ صبح ورکنگ ڈے ہے، اپنا کام کرو، اپنے کاج لگاؤ۔ یہ پٹاخے پھوڑنا کوئی اچھی بات ہے؟ ہاں، جہاں تقریبات محافل ہوتی ہیں وہاں جا کے شرکت کرو۔ ہم یہ مقابلے بازی ہم نہیں کرتے کہ جناب وہ پٹاخے پھوڑیں گے تو ہم یہاں پہ درود و سلام پڑھیں گے، نہ درود و سلام پڑھیں گے اپنی مرضی سے پڑھیں گے، ہم کسی سے پریشر ہو کر نہیں پڑھتے۔ تو لہٰذا یہ سوچنے والی بات ہے مجھے اور آپ سب کو کہ اگر ہم اپنے بچوں کو روک ٹوک نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ کوئی تیسری مخلوق آئے گی؟ پھر یہی بچے جب پروان چڑھ کر تمہارے سروں پر بم پھوڑتے ہیں تو پھر مولوی صاحب سے کہتے ہیں یار کوئی وظیفہ بتاؤ، کوئی تعویذ دو۔ اب جب مولوی صاحب بتا رہے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ یار بچے ہیں جانے دو۔ ایسا ہے یہ نہیں؟ یہی بچے جو ابھی گلی میں بم پھوڑتے ہیں بڑے ہو کے لوگوں کے سر، ماں باپ کے سر پہ بم پھوڑتے ہیں، پھوڑتے ہی نہیں پھوڑتے؟ تو اللہ کا واسطہ ان بچوں کی اچھی تربیت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری اولادوں کو بھی نیک اور فرما بردار فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا